پارہ نمبر 19۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ انہوں نے اپنے جی میں اپنے کو بہت بڑا سمجھا اور وہ حد سے گزر گئے سرکشی میں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی اور وہ کہیں گے کہ پناہ پناہ، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف بڑھیں گے جو انہوں نے کیا تھا اور پھر اس کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں ہوں گے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں۔ اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ دن منکروں پر بڑا سخت ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا وہ کہے گا کاش میں نے رسول کے معیت میں راہ اختیار کی ہوتی، ہائے میری شامت، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھ کو نصیحت سے بہکا دیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ اور شیطان ہے ہی انسان کو دغا دینے والا۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے، اور تمہارا رب کافی ہے رہنمائی کے لیے اور مدد کرنے کے لیے۔ اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ اس کے اوپر پورا قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ ایسا اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے۔ اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال تمہارے سامنے لائیں، مگر ہم اس کا ٹھیک جواب اور بہترین وضاحت تمہیں بتا دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے انہی کا برا ٹھکانہ ہے، اور وہی ہیں راہ سے بہت بھٹکے ہوئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ پھر ہم نے ان کو بالکل تباہ کر دیا، اور نوح کی قوم کو بھی ہم نے غرق کر دیا جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود کو اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو مثالیں سنائیں، اور ہم نے ہر ایک کو بالکل برباد کر دیا۔ اور یہ لوگ اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے، کیا وہ اس کو دیکھتے نہیں رہے ہیں؟ بلکہ وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے، اور وہ جب تم کو دیکھتے ہیں تو وہ تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہی ہے جس کو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے، اور جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ کون ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ پس کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یا تم خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ وہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ کیا تم نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو وہ اس کو ٹھہرا دیتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو راحت بنایا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی اتارتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین میں جان ڈال دیں، اور اس کو پلائیں اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو۔ اور ہم نے اس کو ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ سوچیں۔ پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔ بس تم منکروں کی بات نہ مانو، اور اس یعنی قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ بڑا جہاد کرو۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملایا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور اس نے ان کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا اور ایک مضبوط آڑ۔ اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا
بنایا اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، اور منکر تو اپنے رب کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے، اور ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم کہو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے رب کا راستہ پکڑ لے، اور زندہ خدا پر جو کبھی مرنے والا نہیں بھروسہ رکھو، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے کافی ہے، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں، پھر وہ تخت پر متمکن ہوا رحمان، پس اس کو کسی جاننے والے سے پوچھو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تو ہم سے کہے؟ اور ان کا بدکنا اور بڑھ جاتا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائی اور اس میں ایک چراغ یعنی سورج اور ایک چمکتا چاند رکھا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے آنے والا بنایا، اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے اور شکر گزار بننا چاہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، اور جو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، بے شک اس کا عذاب پوری تباہی ہے، بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے اور برا مقام ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں، اور وہ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو وہ سزا سے دوچار ہوگا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا، مگر جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک کام کرے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی بیہودہ چیز سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کا ہماری بیوی اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کو بالا خانے ملیں گے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ان میں ان کا استقبال دعا اور سلام کے ساتھ ہوگا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور خوب جگہ ہے رہنے کی۔ کہو کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہیں رکھتا، اگر تم اس کو نہ پکارو پس تم جھٹلا چکے تو وہ چیز عنقریب ہو کر رہے گی۔ سورہ الشعراء۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین۔ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، شاید تم اپنے کو ہلاک کر ڈالو گے اس پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت ایسی نہیں آتی جس سے وہ بے رخی نہ کرتے ہوں، پس انہوں نے جھٹلا دیا تو اب عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کس قدر طرح طرح کی عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک تمہارا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، مجھ کا اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، پس تو ہارون کے پاس پیغام بھیج دے، اور میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا کبھی نہیں، بس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔
پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم خداوند عالم کے رسول ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تم کو بچپن میں اپنے اندر نہیں پالا، اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے، اور تم نے اپنا وہ فعل کیا جو کیا، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ موسیٰ نے کہا، اس وقت میں نے کیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر مجھے تم لوگوں سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا۔ پھر مجھ کو میرے رب نے دانش مندی عطا فرمائی اور مجھ کو رسولوں میں سے بنا دیا، اور یہ احسان ہے جو تم مجھ کو جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب کا رب جو ان کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی۔ فرعون نے کہا، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون ہے۔ موسیٰ نے کہا، مشرق و مغرب کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تم کو قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، کیا اگر میں کوئی واضح دلیل پیش کروں تب بھی؟ فرعون نے کہا، پھر اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو یکایک وہ ایک صریح اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو یکایک وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، یقیناً یہ شخص ایک ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جادو سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ درباریوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہرکارے بھیجیے کہ وہ آپ کے پاس تمام ماہر جادوگروں کو لائیں۔ پس جادوگر ایک دن مقرر وقت پر اکٹھا کیے گئے، اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہو گئے تاکہ ہم جادوگروں کو ساتھ دیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہے اگر ہم غالب رہیں؟ اس نے کہا، ہاں، اور تم اس صورت میں مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم کو جو کچھ ڈالنا ہے ڈالو۔ پس انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہا کہ فرعون کے اقبال کی قسم، ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو اچانک وہ سوانگ کو نگلنے لگا جو انہوں نے بنایا تھا۔ پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، تم نے اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک وہی تمہارا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ پس اب تم کو معلوم ہو جائے گا، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ حرج نہیں، ہم اپنے مالک کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے بنے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کو نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پس فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیجے، یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں اور انہوں نے ہم کو غصہ دلایا ہے، اور ہم ایک مستعد جماعت ہیں۔ پس ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور عمدہ مکانات سے۔ یہ ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پس انہوں نے سورج نکلنے کے وقت ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھ کو راہ بتائے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، پس وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایسا ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس کے قریب پہنچا دیا، اور ہم نے موسیٰ کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس کے اندر نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور بے شک تیرا رب زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ اور ان کو ابراہیم کا قصہ سناؤ، جب کہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم برابر اس پر جمے رہیں گے۔ ابراہیم نے کہا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟
یا وہ تم کو نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم نے ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی عبادت کرتے ہو؟ تم بھی اور تمہارے بڑے بھی، یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے خداوند عالم کے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے اور جو کچھ مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے، اور جو مجھ کو موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری خطا معاف کرے گا۔ اے میرے رب، مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھ کو نیک لوگوں میں شامل فرما، اور میرا بول سچا رکھ بات کے آنے والوں میں، اور مجھے باغ نعمت کے وارثوں میں سے بنا، اور میرے باپ کو معاف فرما، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، اور مجھ کو اس دن رسوا نہ کر جب کہ لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، مگر وہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، اور جنت ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی، اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر اس میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، وہ اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب۔ وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوئے کہیں گے خدا کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تم کو خداوند عالم کے برابر کرتے تھے، اور ہم کو تو بس مجرموں نے راستے سے بھٹکایا۔ پس اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی مخلص دوست، پس کاش ہم کو پھر واپس جانا ہو کہ ہم ایمان والوں میں سے بنیں۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تم کو مان لیں حالانکہ تمہاری پیروی رذیل لوگوں نے کی ہے؟ نوح نے کہا کہ مجھ کو کیا خبر جو وہ کرتے رہے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے اگر تم سمجھو، اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں، میں تو بس ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا کہ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، پس تم میرے اور ان کے درمیان واضح فیصلہ فرما دے، اور مجھ کو اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس کے اندر نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب وہی زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ صرف خداوند عالم کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچی زمین پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بناتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو؟ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہیں مدد پہنچائی جن کو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی چوپایوں اور اولاد سے اور باغوں اور چشموں سے۔ میں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو، یہ تو بس اگلے لوگوں کی ایک عادت ہے اور ہم پر ہرگز عذاب آنے والا نہیں ہے۔ بس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بے شک اس کے اندر نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور بے شک تمہارا رب وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ صرف خداوند عالم کے ذمہ ہے۔ کیا تم کو ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا جو یہاں ہیں، باغوں اور چشموں میں، اور کھیتوں اور رس بھرے خوشوں والی کھجوروں میں،
اور تم پہاڑ کھود کر فخر کرتے ہوئے مکان بناتے ہو، پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور حد سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو جو زمین میں خرابی کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، تم صرف ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، پس تم کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو۔ سوالے نے کہا، یہ ایک اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور ایک مقرر دن کی باری تمہارے لیے ہے، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، پھر وہ پشیمان ہو کر رہ گئی، پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور بے شک تمہارے رب وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو خداوند عالم کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑتے ہو؟ بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم نکال دیے جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں تمہارے عمل سے سخت بیزار ہوں، اے میرے رب تم مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے عمل سے نجات دے۔ پس ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو بچا لیا، مگر ایک بڑھیا کہ وہ رہنے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر برسایا ایک مے۔ پس کیسا برا مے تھا جو ان پر برسا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ اصحاب ایکا نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب شعیب نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خداوند عالم کے ذمہ ہے۔ تم لوگ پورا پورا ناپو اور نقصان دینے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور گزشتہ نسلوں کو بھی۔ انہوں نے کہا، تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے اور تم ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو، اور ہم تو تم کو جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں، بس ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گراؤ اگر تم سچے ہو۔ شعیب نے کہا، میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پھر ان کو بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور بے شک تمہارا رب زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ اور بے شک یہ خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے تمہارے دل پر، تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے بنو، صاف عربی زبان میں، اور اس کا ذکر اگلے لوگوں کی کتابوں میں ہے۔ اور کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کو علماء جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اس کو کسی عجمی یعنی غیر عربی پر اتارتے، پھر وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے۔ اسی طرح ہم نے ایمان نہ لانے کو مجرموں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے جب تک سخت عذاب نہ دیکھ لیں، پس وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر وہ کہیں گے کہ کیا ہم کو کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد مانگ رہے ہیں؟ بتاؤ، اگر ہم ان کو چند سال تک فائدہ پہنچاتے رہیں، پھر ان پر وہ چیز آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ فائدہ مندی ان کے کس کام آئے گی؟ اور ہم نے کسی بستی کو بھی ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے، یاد دلانے کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اور اس کو شیطان لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ ان کے لیے لائق ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ اس کو سننے سے روک دیے گئے ہیں۔ پس تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو کہ تم بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور ان لوگوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھو جو مومنین میں داخل ہو کر تمہاری پیروی کریں۔ بس اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور زبردست اور مہربان خدا پر بھروسہ رکھو۔
جو دیکھتا ہے تم کو جب کہ تم اٹھتے ہو اور تمہاری نقل و حرکت نمازیوں کے ساتھ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ وہ کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کے پیچھے بے راہ لوگ چلتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جو وہ کرتے نہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور انہوں نے اللہ کو بہت یاد کیا اور انہوں نے بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، اور ظلم کرنے والوں کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کو کیسی جگہ لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ النمل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور ایک واضح کتاب کی رہنمائی اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے کاموں کو ہم نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، پس وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور وہ آخرت میں سخت خسارے میں ہوں گے۔ اور بے شک قرآن تم کو ایک حکیم اور علیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست حکیم، اور تم اپنا عصا ڈال دو۔ پھر جب اس نے اس کو اس طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھا جیسے وہ سانپ ہو تو وہ پیچھے کو مڑا اور پلٹ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے زیادتی کی پھر اس نے برائی کے بعد اس کو بھلائی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ کسی عیب کے بغیر سفید نکلے گا۔ یہ دونوں مل کر 9 نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پس جب ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں آئیں، انہوں نے کہا یہ کھلا ہوا جادو ہے، اور انہوں نے ان کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا ظلم اور گھمنڈ کی وجہ سے۔ پس دیکھو کیسا برا انجام ہوا مفسدوں کا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور کہا کہ اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم کو ہر قسم کی چیز دی گئی، بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جمع کیا گیا، جن اور انسان اور پرندے، پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے، ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ پس سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو تجھ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے تو مجھ کو اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی صاف حجت لائے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میں ایک چیز کی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر نہ تھی، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے پایا کہ ایک عورت ان پر بادشاہی کرتی ہے اور اس کو سب چیز ملی ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سوا، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، پھر ان کو راستے سے روک دیا، پس وہ راہ نہیں پاتے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیز کو نکالتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مالک عرش عظیم کا۔ سلیمان نے کہا ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ، پھر اس کو ان لوگوں کی طرف ڈال دو
پھر ان سے ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا کہ اے دربار والو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے کہا کہ اے درباریو، میرے معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہم لوگ زور آور ہیں اور سخت لڑائی والے ہیں، اور فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، بس آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہی یہ لوگ کریں گے، اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ پھر جب سفیر سلیمان کے پاس پہنچا، اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ بس اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تم کو دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہو۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ سلیمان نے کہا اے دربار والو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں اس پر قدرت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا اس نے کہا میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لا دوں گا۔ پھر جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو اس نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے جانچے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو شخص شکر کرے تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ اس کے تخت کا روپ بدل دو، دیکھیں وہ سمجھ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جن کو سمجھ نہیں۔ پس جب وہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے معلوم ہو چکا تھا، اور ہم فرما برداروں میں تھے، اور اس کو روک رکھا تھا ان چیزوں نے جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، وہ منکر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ پس جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کو خیال کیا کہ وہ گہرا پانی ہے، اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا یہ تو ایک محل ہے جو شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان کے ساتھ ہو کر اللہ رب العالمین پر ایمان لائی۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ پھر وہ دو فریق بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں چاہتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم تو آزمائے جا رہے ہو۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور وہ اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم اس کو اور اس کے لوگوں کو چپکے سے ہلاک کر دیں گے، پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ پس دیکھو کیسا ہوا ان کی تدبیر کا انجام، ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ پس یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ان کے ظلم کے سبب سے۔ بے شک اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو جانیں، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور جو ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو؟ کیا تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ بلکہ تم لوگ بے سمجھ ہو۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو نجات دی، سوا اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر برسایا ایک ہولناک برسانا۔ پس کیسا برا برساؤ تھا ان پر جن کو آگاہ کیا جا چکا تھا۔ کہو حمد اللہ کے لیے اور سلام اس کے
ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ شریک کرتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔